دوستان محترم، انسانی اور اسلامی معاشرے کو بہتر بنانے کے جو قرآنی اصول ہیں ان پر ہماری گفتگو چل رہی ہیں۔ اگر مسلمانوں میں آپس میں کچھ ٹکراؤ ہو جائے، لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے تو اسلام نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اس کا حکم دیا، اور پھر صلح کرانے والوں کو حکم دیا وَأَقْسِطُوا انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ لیکن اسلام صرف ماحول بگڑنے کے بعد ہی سدھار کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام ابتداءً ہی ایسے احکامات دیتا ہے کہ ماحول بگڑنے ہی نہ پائے، اور اسی کی ایک کڑی قرآن کے اصول کی روشنی میں آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم کہ نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں تفاسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم کہ اے مردو تم کسی دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اے عورتوں تم کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ تو یہ بہتر کس معنی میں ہے؟ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بہتر ہو، اور ایک معنی یہ ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے انسانوں میں سب سے بہتر ہو۔ اور پھر اس کا ایک معنی عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اس کا ایک مطلب بتاتے ہوئے جو قابل توجہ ہے، دھیان سے سنیے۔ فرماتے ہیں ان یکونوا کا معنی ہے ان یصیروا، یعنی جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جائے، کہ جن کا آج آپ کسی نسب کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اور کسی اور پیشے کی وجہ سے جس کو آج تم حقیر سمجھ کر تانا دے رہے ہو یا اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تو ایک مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل وہ مال میں، عزت میں تم سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں ان یکونوا کا معنی ہے ان یصیروا، فإن من استحقر انسانا لفقره او وجدته او ضعفه لا يأمن ان يفتقر هو ويستغني الفقير ويضعف هو ويقوي الضعيف۔ فرماتے ہیں فإن من استحقر انسانا، کیونکہ جس نے کسی انسان کو حقیر جانا، لفقره اس کی تنگ دستی، محتاجگی اور غریبی کی وجہ سے،
او وجدتی، یا اس کے کچھ پاگل پن یا اس کی کچھ ایسی حرکتوں کی وجہ سے، او ضعفہ، یا اس کی کمزوری جسم کی وجہ سے اس کو حقیر جانا، لا یأمنو، تو وہ مطمئن نہ رہیں، ان یفتقر ہوا ویستغنی الفقیر، ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر ہو جائے اور فقیر مالدار ہو جائے، وَيَضْعُفَ هُوَ وَيَقْوِي الضَّعِيفُ، وہ تانا دینے والا اور مذاق اڑانے والا کمزوری کی وجہ سے وہ خود کمزور ہو جائے اور کمزور طاقتور ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال ایمان والوں کو بصیغہ ایمان خطاب کر کے یہ حکم دے رہا، اے ایمان والو۔ اور یاد رکھنا، جہاں صیغہ ایمان سے خطاب کیا جاتا ہے وہاں ایمان اس حکم پر عمل کی وجہ بنتا ہے، یعنی اے ایمان والو تمہارے پاس ایمان ہے اس لیے اس پر عمل کرو۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے خود اپنے آپ پر اس حکم کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھیں کہ ہم نے کسی کو اشارے سے حقیر بتایا، ہم نے کسی کو بول کر کے ذلیل بتایا، ہم نے کسی کے سامنے اشارے کنائے میں اس کو گھٹیا اور کمتر دکھایا، تو اسلام کہتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کو تم نے غریبی، تنگ دستی، نسب کی وجہ سے یا کمزوری جسم کی وجہ سے مذاق اڑایا، کل وہ تمہاری پوزیشن میں آ جائے اور تم اس کی پوزیشن میں آ جاؤ تو اس وقت کتنا برا لگے گا۔ اسی لیے میں آپ کو حدیث پاک بھی سنا رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو، اس کو بعد توبہ اس برائی سے آر دلانا بھی اس نہیں میں داخل اور ممنوع ہے۔ یعنی جس بندے نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہے، اب اس کو تم اس توبہ پر آر دلاتے ہو کہ تو نے تو فلاں گناہ کیا تھا، تو بعض حدیثوں کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو یوں آر دلائے گا وہ مرے گا نہیں جب تک خود اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں دیکھو کہ اسلام نے ہماری بھلائی کے لیے کتنا بہتر سامان دیا ہے ہمیں کہ تم غلط سلط کسی کو تانا دے کر خود اس تانے والی جگہ پر پہنچ جاؤ۔ اس سے بہتر ہے کہ ایمان والو مرد نہ مردوں کا مذاق اڑائے نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اور اس سلسلے میں میں بغیر نام لیے ہوئے صحابیات کا محض بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ان باتوں سے آپ سمجھنا کہ جب یہ جملے سرکار کو اتنے ناگوار تھے تو آج ہم جو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، کم دکھانے کے لیے بول جاتے ہیں، تو پھر اس سے کتنی سرکار کو ناراضگی ہوتی ہوگی۔ تو اب اس کو محسوس کیجئے۔ اس سلسلے میں یہ تفاسیر کے اندر تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدہ صفیہ بنت حوی بن اخطب، یہ ام المومنین ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ بیوی ہیں، ان کو ایک خاتون نے بس یہ کہہ دیا کہ یا یہودیت بنت یہودیین، اے یہودیوں کی بیٹی، ان کو اتنا کہہ دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں یہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ حاضر آئیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ ہوا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہلا قلتی، تم نے پھر جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ان ابی ہارون علیہ السلام و ان عمی موسیٰ علیہ السلام و ان زوجی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تمہیں جب ایک یہودی کی بیٹی ہونے کا بات کی گئی تمہارے ساتھ تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا باپ ہارون علیہ السلام ہے، میرا چچا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور میں نبیوں کے سرتاج محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں؟ تم نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اور پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محترم اور مکرمہ زوجہ سیدہ ام سلمہ، ان کے بارے میں ہاتھ سے ایک خاتون نے اشارہ کر کے کہا یا نبی اللہ انہا لقصیرۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پستہ قد ہیں، یعنی چھوٹے قد کی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، اور دوسری مقام پر دوسری زوجہ کے حوالے سے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ لفظ ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ام سلمہ یا سیدہ صفیہ یہ انہا لقصیرۃ، یہ پستہ قد ہیں، ان کا قد چھوٹا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد مزجت بکلمۃ لو مزج بها البحر لمزج، سرکار فرماتے تمہاری زبان سے ایک ایسا کڑوا جملہ نکلا ہے کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ تو آپ محسوس کریں کہ یہ جملے کتنے چھوٹے ہیں، انہا لقصیرۃ، کہ یہ پستہ قد ہیں، یا یہ ان کا نسب کے اعتبار سے یہ اس طرح ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس قدر ناراضگی کی بات کی ہے، اور اسی لیے حضرت سیدنا عمرو بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو رأیت رجلا یرضع عنزا فضحکت منہ لخشیت اصنع مثل الذی صنع، فرماتے ہیں اگر میں کسی شخص کو تنہائی میں بیٹھ کر کوئی کام کرتے دیکھوں اور اس پر ہنس پڑوں میں، فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی اس کام میں پھر مبتلا ہو جاؤں جس میں وہ مبتلا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس طریقے سے مذاق سامنے والے بندے کی انسلٹ ہو، اس کی بے عزتی ہو، اس سے کس طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے روکا ہے اپنی امت کو۔ اب اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، خزائن العرفان تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ کسی انسان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا بھی اسی میں داخل ہے، کہ اس کو یوں مذاق نہ اڑاؤ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہوں وہ منع نہیں ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب عتیق ہے، حضرت عمر کا لقب فاروق ہے، حضرت عثمان غنی کا لقب ذو النورین ہے، حضرت مولا علی کا لقب ابو تراب ہے، اور حضرت خالد کا لقب سیف اللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور جو القاب بمنزل علم ہو گئے اور صاحب القاب کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسے اعمش اور اعرج، یہ اماموں کے نام، امام اعمش اور امام اعرج۔ حالانکہ اعمش کا معنی غالباً نابینا بنتا ہے، اعرج کا معنی ہے ٹیڑھی آنکھ والا بنتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ لقب ان کے علم کی منزل میں آ گئے تو اب وہ اس آیت کے ضمن میں شامل نہیں ہیں کہ یہ بولو گے تو وہ گناہ نہیں ہوگا تمہارے ضمن میں، چونکہ یہ الفاظ ان کے نام کے درجے میں آ گئے، اور ان ناموں سے جن کے نام یہ پڑ گئے انہیں ناگواری محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بالخصوص ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی جو کچھ اونچا سنتے تھے
تو جب بھی وہ آتے تو صحابہ ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ حضور کے قریب بیٹھے تو بات سن سکے. تو وہ ایک مرتبہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو وہ سب کو کہتے رہے جگہ دو. یوں لوگوں نے جگہ دی یہاں تک کہ حضور کے اور ان کے درمیان صرف ایک صحابی بیچ میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے ان کو بھی کہا کہ جگہ دو. تو انہوں نے کہا جگہ آپ کے لیے ہے, آپ بیٹھ جائیں. تو وہ بیٹھ گئے ان کے پیچھے, مگر انہیں ناراضگی ہوئی کہ انہوں نے حضور کے قریب مجھے کیوں نہیں بیٹھنے دیا. پھر جب بات ختم ہوئی تو انہوں نے ران پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا تو کون ہے؟ تو بتایا میں فلاں ہوں. تو انہوں نے بس اتنا کہہ دیا کہ تو فلانی کا بیٹا ہے. اس سے انہیں تکلیف ہوئی, یعنی اتنا لفظ کہ تو فلانی کا بیٹا ہے, اس سے انہیں تکلیف ہوئی. اور اس پر اس آیت کا نزول ہوا کہ اے ایمان والو, مرد آپس میں دوسرے مردوں کا مذاق نہ بنائیں. اور اتنی بات سے بھی انہیں روکا گیا ہے. اس سلسلے میں آپ اس چیز کو بھی دیکھیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص ہیں جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے, مگر وہ اتنا نیک ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کے ہونے کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا. تو وہ اگرچہ گرا پڑا ہے مگر نیک ہے, پرہیزگار ہیں, تو اس کو تانا نہ دو, اس کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہیں. تو ان چیزوں کا لحاظ مسلم معاشرے میں ضروری ہیں تاکہ اس قسم کے فسادات جو اس کے بعد وجود میں آتے ہیں اس سے مسلمان بچ سکیں. اس سلسلے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے لیے, دھیان سے سننا, اہانت یعنی کسی کو ذلیل کرنا اور تحقیر مانے کسی کو حقیر کرنے کے لیے, اہانت اور تحقیر کے لیے زبان سے یا اشاروں سے یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے, کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے کہ اس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ اکبر. اب یہ سنو ایک حدیث پاک, ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی مذاق اڑانا ہے, تو ایسا نہ کریں. میں خوش طبعی پر بھی کچھ باتیں عرض کروں گا کہ جو جائز ہے بلکہ سنت مستحبہ ہے, مگر مذاق جس سے سامنے والے کی انسلٹ ہوتی ہے, اس کو ذلیل اور حقیر کیا جا رہا ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اور ایسا جو کر رہا ہے, ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ. تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا, مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا. یہ جو لوگوں سے مذاق اڑایا کرتا تھا, آج دیکھو اس کو جنت کے قریب بلا کر پھر دروازہ بند کر دیا گیا. پھر ایک دوسرا دروازہ جنت کا کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا آؤ ادھر سے آ جاؤ. پھر وہ بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کی طرف بھاگے گا, وہ دروازہ پھر بند ہو جائے گا. اس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے اب نہیں جائے گا. اس طرح وہ جنت میں جانے سے محروم ہو جائے گا. تو یہ جو مذاق آج اس ٹائپ کا بھی تو لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو بلایا اور پھر اس کا مذاق اڑایا, تو یہ سخت وعید اور سخت شدید عذاب ہے کہ یوں اس کو جنت کے قریب بلا کر کے اسے پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر وہ یوں جنت میں داخلے سے محروم رہے گا. اس سلسلے میں خوش طبعی یعنی ایسا مذاق جو جس سے مذاق کیا جا رہا ہے اسے خوش کر دیں اور اس میں اس کی اذیت نہ ہو بلکہ اس کو خوش کر دیں, تو یہ جائز ہیں بلکہ سنت مستحبہ ہیں. اور اس کی میں 2-3 مثالیں حدیث پاک سے
آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اب یہ اسلام ہے نا، کوئی یہ باتیں سن کر کے کہے گا کہ یار اگر اسلام مذاق پر بھی پابندی لگاتا ہے اور اتنا حرام کا حکم دے دیا تو اب آدمی سونگا مونگا ہی رہے گا، یعنی وہ بالکل ایک دم سیریس ہی رہے گا، نہ کسی سے ہنسی نہ کچھ اس کی خوشطبی ہو سکے، تو یہ تو معاذ اللہ اسلام کو ایک تانا دینے والی تعلیم ہوئی، تو کوئی یہ نہ سمجھے۔ اس لیے میں ساتھ میں یہ بات بھی پیش کر دیتا ہوں کہ اسلام میں وہ مذاق جس سے سامنے والے کی انسلٹ اور اذیت ہو وہ حرام ہے، مگر جس سے خوشطبی ہو، جس سے وہ بھی خوش ہو جائیں آپ بھی خوش ہو جائیں، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس سلسلے میں امام غزالی فرماتے ہیں اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قادر تھے کہ مزاح یعنی خوش طبی کرتے وقت صرف حق بات کہو، یعنی یہ جو خوش طبی والی جو جائز ہے اس میں بھی جھوٹ تو جائز نہیں ہے، خوش طبی کرو مگر اس وقت بھی صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو، اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ اب اس پر میں باتیں بہت ساری ہیں مگر وقت کے اعتبار سے صرف ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام ایمن حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ ام ایمن کو کہا کیا وہی تیرا شوہر بلا رہا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم حضور ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ جی یہ ہے خوش طبعی والا وہ پیارا مزاح جس کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے، وہ بھی خوش ہو جائیں آپ بھی خوش ہو جائیں۔ اب اسی کے سلسلے میں آگے یہ بھی ایک روایت دیکھیں، ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سواری مانگی اور کہا حضور مجھے جانور دیجئے، مجھے اس پر سواری کرنی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے، اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ تو اس نے عرض کی حضور میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اونٹ کو اونٹنی ہی جنم دیتی ہیں اور وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ جی تو یہ ہے وہ پیارا مزاح کہ جس میں بندے کے دل کا بوجھ بھی اترتا ہے اور سامنے والے کا دل ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ تو انہوں نے پریشان ہو کر عرض کیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ بوڑھی عورتیں وہ بوڑھی جنت میں جائیں گی نہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، یعنی وہ سب جوان ہوگی۔ تو اے بوڑھی عورت تو بوڑھی ہو کر نہیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ تو ایسا پیارا مزاح کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، جو بات اور یہ سامنے والے کی اذیت کا سامان نہ ہو، تو اس طرح کا مزاح یہ سنت مستحبہ ہیں۔ تو ان دونوں تعلیمات کو نظر میں رکھیں اور ایمان والوں کو جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ مسلم معاشرہ بہترین معاشرے میں تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔